الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم اور رمضان المبارک کی آج 14 تاریخ ہے، یعنی 14واں روزہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام، اس کے اندر جو عنوان ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ خالق کائنات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی ٹمٹماتے چراغ کی مانند ہے۔ انسان کسی وقت بھی اس کی زندگی بجھ سکتی ہے، کسی وقت بھی اس کی روح نکل سکتی ہے، کسی وقت بھی اس کی جان نکل سکتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ یہاں کی غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ حالات بدلتے ہیں۔ جس گھر میں آج خوشیاں ہیں، کل اس گھر میں ہو سکتا ہے غمیاں ہوں۔ جس گھر میں آج غمی ہیں، کل اس کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ کسی جگہ پہ یہ سردی چل رہی ہے، کسی جگہ پہ گرمی ہے، کسی جگہ پہ خزاں ہے، کسی جگہ پہ بہار ہے۔ یہ کسی جگہ پہ یہ صحت ہے، کسی جگہ پہ یہ بیماری ہے۔ یہ عدلتے بدلتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ دنیا سمجھ لیجئے کہ ایک دن کی مانند ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہ کہا کہ ایک دن کا روزہ ہے اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی بس یہی ہے کہ آئے ہم دنیا کے اندر اور ایک وقت گزار کے چلے جانا ہے۔ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے بے شمار باتیں فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ دنیا جو ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں، یہ چراغ گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ انعام گاہ نہیں ہے۔ ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور وقت گزار کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی بندہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اٹھ کے گھر بھی جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی ہے، کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے دن رات تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کیا کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، وہ مقصد پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کو انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ بس اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ جب ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا، صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کے اندر ایک نور ہے۔ یہ کئی ہزار بلب آنکھ کے اندر لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ کو ایک چربی کی مانند بنایا ہے، لیکن دیکھنے کی قوت اسے دے دی۔
اب اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے یہاں پہ بھی تو روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہوگی اور آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ اگر ہم آنکھ کو صحیح طریقے استعمال نہیں کریں گے، آنکھ بھی ایک نعمت ہے، صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہماری قبر میں اندھیرا ہوگا، ہمیں حشر میں بھی اندھیرا ہوگا۔ یہ دیکھیے نا کہ آگ، دنیا کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، جتنی آگ جلتی ہے اتنی روشنی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اور دوزخ میں جتنی آگ تیز ہوگی اتنا اندھیرا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ انسان اگر اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے پیپر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے سے انسان کی آخرت سنورتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم جی لگائیں گے، دل لگائیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں دنیا آ جائے تو انسان کو نقصان ہوتا ہے، اور دل سے دنیا نکل جائے تو پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کی محبت نہیں دل میں ہونی چاہیے، دل کے اندر اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، پھر ہمیں کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ خوشبو ہے، اگر خوشبو عورت لگاتی ہے اور اس کا غلط استعمال کرتی ہے، مثلاً کہ وہ اپنے گھر، اپنے مجازی خدا، اپنے خامد کے لیے نہیں لگاتی، اس کی کوئی خواہش اور ہوتی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ خوشبو جو ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ساری روئے زمین کے جانور مارے جائیں اور انسان بھی مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پہ پڑی ہوں، اتنی بدبو پھیلے گی کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اس عورت کے جسم سے اس سے بھی کہیں زیادہ بدبو آئے گی جس عورت نے اس نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم یہ درس، ہمارا دروس چل رہے ہیں، درس صراط مستقیم ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ بس آپ سب لوگوں کے سامنے میری التجا یہی ہے کہ ان کو سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے اگر یہی عورت اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارتی ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی عورت بڑا بھی اچھا کپڑے پہنے گی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 رنگ کے پہن لے گی، 5 رنگ کے پہنے گی، 10 رنگ کے پہنے گی، 15 رنگ کے پہن لے گی۔ اور جو عورت اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اور صحیح طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لباس کو 70,000 کلروں میں تبدیل کر دے گا، یعنی 70,000 قسم کے وہ کلر ہیں اس کے لباس سے چھلکتے ہوں گے۔ جو عورت دنیا میں اپنے لباس کا خیال رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عورت دنیا کے اندر پاک دامنی کا مظاہرہ کرتی ہے تو دیکھیے نا دنیا کے اندر ہم مکان بناتے ہیں اور دن رات اسی کام کے اوپر رہتے ہیں، کوئی اپنے مکانوں کے اندر چپس لگا لیتا ہے، کوئی سیلنگ کرواتا ہے، کوئی پیلنگ کرواتا ہے اور کوئی زمین پر پتھر لگواتا ہے، سنگ مرمر لگوا دے گا، بہت زیادہ کوئی بڑی چھلانگ لگائے گا تو وہ کیا کرے گا کہ شیشے کا مکان تیار کر لے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو کوئی عورت پاک دامنی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی جوڑ کے اسے ایسا محل عطا فرمائے گا کہ وہ محل جو شیشے کا نہیں ہوگا بلکہ ہیرے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہیرا دیکھ لیجیے دنیا کے اندر اس کی کتنی قیمت ہے، آخرت میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس کو دے رہا ہے، محل دے رہا ہے، ایک چھوٹا سا پیس نہیں ہے، ایک محل دے رہا ہے اس عورت کو جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال کیا۔ اگر ہم اسی طرح کریں گے تو ہماری زبان ہے، ہم زبان اپنی صحیح استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو ہمزہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کا مطلب ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب چنتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے عیب گو، ایک ہوتا ہے عیب جو، ایک ہوتا ہے کہ اس کے عیب
صرف اپنے ذہن میں رکھنا کہ اس کے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی خرابی کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کے عیب کو ظاہر کرنا، یعنی غیبت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، چغلی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مختلف انداز میں، یعنی کہ یہ دو طرح کے گناہ ہیں۔ تو اگر غلط استعمال کریں گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے ویل ہے۔ ویل سے کیا مراد ہے؟ خرابی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ویل کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کو جہنم کے دوسرے گڑھے دیکھ لیں تو 7 دن تک اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، یعنی اتنا وحشتناک اور خطرناک ہے۔ یعنی اس باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کریں گے انسان کو فائدہ ہوگا، اگر ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ کوئی چیز بھی ہے نا، دنیا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، امیر آدمی ہے وہ بڑا اچھا کھا لے گا، غریب ہے وہ خشک روٹی کھا لے گا، زندگی گزر ہی جائے گی۔ وقت انتظار کسی کا نہیں کرتا، موت کا اٹل فیصلہ ہے، موت آ کے رہے گی۔ امیر نے بھی مرنا ہے، غریب میں بھی مرنا ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو موت نہیں آتی۔ اگر حکمران کو موت نہ آتی ہوتی، یعنی حکومت کی وجہ سے موت نہ آتی، بندہ بچا رہتا، تو فرعون، شداد اور نمرود جیسے جو کافر بادشاہ تھے وہ بھی بچے رہتے۔ اگر موت کو مال کے ذریعے ہی ٹالا جا سکتا تو قارون کو بھی موت نہ آتی، وہ بھی مال کے ذریعے اپنی موت کو ٹال لیتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہ حکمت اور دانائی کی وجہ سے موت کو ٹال سکتا ہوتا تو حضرت لقمان علیہ السلام موت کو ٹال لیتے۔ اگر بندے کو حکمت اور دوائی کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ جو میڈیسن کے ذریعے اگر کسی کو موت کو ٹالا جا سکتا ہوتا تو وہ کہتے ہیں حکیم افلاطون ہے اور حکیم جالینوس ہے، وہ اس کو ٹال لیتے۔ اگر قوت بازو کی وجہ سے موت ٹل سکتی ہوتی تو وہ سکندر اعظم وہ ٹال لیتا۔ اگر کوئی حسن کی وجہ سے موت ٹال سکتا ہوتا تو وہ حسین جو ہیں وہ ٹال لیتے۔ ایسا کوئی بھی موت کو ٹال نہیں سکتا، موت آ کے رہے گی۔ ہم تھوڑے زندگی کو وقت گزار رہے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہمیں جی نہیں لگانا چاہیے آخرت میں دی۔ اس سے کیا علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا نہیں، اس کا دل دنیا میں لگ چکا ہے، اور جس کا دل دنیا میں لگ چکا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوتی۔ تو جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوتی وہ دنیا دار ہوتا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت کرنی چاہیے، دنیا کی محبت نکال دینی چاہیے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گلے میں بڑی بڑی تسبیحیں ڈال لیتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے اور پاؤں سے جوتی بھی اتار لیتے ہیں، وہ بھی دنیا داری ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بہت فقیر ہے، بہت ملنگ ہے، تو یہ چیز بھی ان کو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ اچھی سے اچھی گاڑی لیتے ہیں، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا امیر ہے، اس کے دل میں بھی دنیا ہی ہے۔ جو دین ہے نا، جو دنیا دل سے نکلتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے وہ کسی حالت میں بھی ہو وہ اللہ رسول کے حکموں کو توڑتا نہیں ہے، اللہ رسول کے حکموں پہ چلتا ہے، تو ایسے بندے کے دل سے دنیا نکل گئی ہوتی ہے۔ دیکھیے بے شمار 2 لوگ گزرے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی ایک غلام تھی، وہ ان کے کمرے کے اندر صفائی کرنے لگی۔ ان کے واقعات بے شمار ملتے ہیں کہ ان کی جو زندگی بدلنے کا جو ایک واقعہ سامنے رکھا جاتا ہے، کوئی کس انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی کس انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی کس انداز میں بیان کرتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ 2-3 میں نے پڑھے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ بادشاہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمرے کے اندر وہ ان کی خادمہ جو تھی وہ صفائی کرنے لگی۔ صفائی کرتے کرتے اس کی جسم میں تھکاوٹ ہوئی تو وہ اسی پلنگ پر، اسی بیڈ پر آرام کرنے لگ پڑی۔ بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے بیڈ پہ آرام کر رہی ہے، تو اس نے اسے کوڑوں کے ذریعے مارا، اتنا مارا۔ وہ باندی جو تھی، خادمہ تھی، وہ
رونا شروع کر دیا، رو 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 کے بالآخر اس نے پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے یہ سوال کیا کہ تجھے میں نے مارا ہے، تجھے تو رونا ہی چاہیے تھا، لیکن ہنسنے کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی اور سوچ کر میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت اگر میں آپ کے بستر پر چند لمحے لیٹی ہوں تو مجھے اتنی سزا ملی ہے، اگر آپ اتنے عرصے سے اس بیڈ پر آرام کرتے ہیں تو سکون لیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنی سزا ملے۔ تو یہ بات وہ خادمہ کی سن کر حضرت ابراہیم ادہم نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور فقر اختیار کر لی۔ جب فقر اختیار کی تو بڑے بہترین اللہ کے برگزیدہ بزرگ بنے وہ۔ اللہ اکبر، یعنی کہ انہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری کی طرف آگے۔ یہ ہوتی ہے فقیری۔ ہماری فقیری پتہ نہیں کس طرح کی عام روٹین، یعنی کہ وہ ایڈوانس طریقے، جدید طریقے کی فقیری بھی آ گئی ہے۔ جس طرح دنیا بدلتی جا رہی ہے فقیر بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے دل کے اندر غصہ اسی طرح ہوتا ہے، ہم کسی کا بات برداشت کر نہیں سکتے اور چہرے پہ لباس پہ ہم فقیر ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، صوفی تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جو کچھ مردی بلا ان سے کہا جائے وہ صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا کیا نہیں ان کے ساتھ ہوا، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے جو اتنے پیارے ہیں، حضرت امام حسین کے صاحبزادے، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، وہ مسجد میں آئے تو کسی نے ان کو بڑا نا سخت الفاظ میں ان کے متعلق باتیں کی تو آپ خاموش رہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ خاموش رہے۔ داتا صاحب نے اس بات کو اپنی کتاب کی کشف المجوب کے اندر لکھا ہے۔ جب آپ خاموش رہے تو کسی نے پوچھا حضرت پہلے بھی آپ خاموش، بعد میں بھی خاموش، وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جب اس نے برا بھلا کہا مجھے اس وقت تکلیف نہیں ہوئی، بعد دوسرے نے میری تعریفیں کی مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ صوفی تو یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے۔ فقر اس چیز کا نام ہے کہ صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جو مرضی ہو جائے بس اللہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے صوفی، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ہمارا تو معیار ہی کچھ اور ہو گیا، ہماری چینجنگ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے کہ فقیر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی سوال کر دے بڑے مجمع کے اندر، محفل کے اندر، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تم نے مجھ سے سوال کیوں کیا، میں اتنا بڑی شان والا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے نا، ممبر پہ بیٹھے ہیں، بندے نے سوال کر دیا کہ بھائی آپ کے پاس وہ مال چادر تو ایک ایک تھی، آپ کے پاس یہ کرتا کہاں سے آ گیا؟ آپ نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے اٹھ کے کہا کہ بھائی ایک میرے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنے ابا جان کو گفٹ کر دی جائے۔ تو آج کا کوئی بندہ سوال کسی امیر کو یا کسی بادشاہ کو یا کسی اپنے حاکم کو کہے گا تو وہ تو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیوں کر لیا، وہ پھر آئندہ سے یہ خواہش ہی کرے گا میں پوچھتے ہی نہ۔ یعنی کہ ہماری فقیری تو یہاں پہ آ کے ٹھس ہو جاتی ہے، لیکن ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ وہ اتنے بڑے بزرگ ہو گئے، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا، جا کے کہنے لگا حضور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر میں گناہ بھی کرتا رہوں، یعنی کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، لیکن میری بخشش بھی ہو جائے، مجھ سے اللہ حساب بھی نہ لے۔ وہ اللہ والے تھے، پھر انہوں نے اس انداز میں اس کا جواب دیا، بڑے اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا حل ہے میرے پاس، تم کر سکتی ہو تو کر لو۔ عرض کی حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے، پہلے نمبر پہ تم یہ کرنا، جب تم گناہ کرو نا تو گناہ چھپ جایا کرو، یعنی کہ اللہ تجھے دیکھے نا۔ جب تجھے اللہ دیکھے گا نہیں تو پھر وہ قیامت کے دن تجھ سے حساب نہیں لے گا، تو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک حل اور بھی ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، یعنی کہ قیامت کا دن اللہ تجھ سے حساب لینا شروع کرے گا، تو کہنا کہ اللہ میں نے تیرا کھایا ہی نہیں، تو مجھ سے حساب کیا لے رہا؟ وہ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک حل اور ہے۔ وہ کہنے لگا کیا؟ آپ نے کہا کہ ساری زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کی زمین سے نکل جا،
جب تو اس کی زمین میں ہوگا ہی نہیں تو پھر اس کی زمین، جب اس کی زمین میں ہوگا ہی نہیں تو اس کا حساب کس چیز کا؟ وہ کہنے لگا حضور ممکن یہ بھی نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے پھر اس طرح کرنا کہ فرشتے آئیں تیری روح نکالنے کے لیے تو فرشتوں کو کہنا کہ آپ ٹھہر جو، میں پہلے توبہ کر لوں پھر میری روح نکالنا۔ وہ کہنے لگا حضور ممکن تو یہ بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کو میں کہوں کہ ٹھہر جو فرشتے رک جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایک حل اور بھی ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، کل قبر کے اندر جب تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے سوال و جواب پوچھنے کے لیے، تم ان کو اپنی قبر سے باہر نکال دینا۔ وہ کہنے لگا حضور ممکن تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ایک حل اور بھی ہے کہ کل جب ترازو پہ نامہ اعمال تولا جائے گا اور تو اگر جہنمی نکلا تو تم اس طرح کرنا کہ فرشتوں کے آگے اکڑ جانا، کہنا کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور ممکن تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ بھائی پھر اس طرح کرو کہ اگر تم ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے، ایک کام تو کر سکتے ہو نا، کیا کہ اپنے زندگی کے اندر اپنے اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ کر دو، یعنی کہ اپنے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم کر دو، اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت لگا لو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تجھے عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس طرح کی ہو کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو۔ بھائی ہمیں یہ سارا جسم جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ہم زبان سے کہتے ہیں، حلق کے نیچے نہیں بولتے، حلق کے نیچے اپنے دل سے بولیں تو ہم یہ پکا عہد کر لیں کہ آئندہ سے ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کہ بھائی جب سے یہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے کیا نماز کے ساتھ جو نوافل ہم پڑھتے ہیں کیا وہ بھی تم نے کوئی ایسا ہے جس نے ایک بھی نفل نہ چھوڑا ہو؟ تو چند لوگ ہی نکلیں گے۔ یار اتنا بڑا ریلیف ہمیں ملا، ہمارے لیے اتنا سیزن لگ گیا، ہمارے لیے سیل لگ گئی، ہمارے لیے اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا ہے، فرضوں کا جو ثواب 70 فرضوں جتنا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، وجہ یہ کہ ہمارا دل دنیا میں لگ گیا ہے اور آخرت کی طرف ہمارے لیے کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہماری توجہ آخرت کی طرف نہیں ہوگی، دنیا کو ہم دل سے نکالیں گے نہیں، ہمیں کامیابی میسر نہیں آ سکتی۔ ہم آج عہد کریں کہ اپنے دل سے دنیا نکال لیں، دین آ جائے، اللہ رسول کے حکموں کو سامنے رکھیں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس عمل پر راضی ہیں کہ نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ آئے گا تو ہم دنیا دور کرتے جائیں گے اور آخرت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جب روح بھی نکلے گی تو اللہ یہی کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔